بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو آج کا ناول ہے وہ انگنا پھول کھلیں گے، جس کی رائٹر ہیں راحت جبین۔ قسط نمبر 11۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ثانیہ کے قدم دروازے کے پاس منجمد ہوئے۔ آواز تھی، گولی کی آواز۔ اس کا دل کانپا اور اتھا گہرائی میں ڈوب گیا۔ دروازے میں کھڑی خواتین میں بھگدڑ مچ گئی۔ سب کی سب اندر کی طرف لپکیں اور ثانیہ وہ جانتی تھی کہ گولی کس نے چلائی ہوگی اور کس پر۔ وہ بھول گئی تھی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ جو مل جائے تو فخر و غرور نہیں شکر ادا کرتے ہیں۔ نہ جانے کس نے باہر کی طرف بھاگتی دلہن کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ وہ بس اتنا ہی دیکھ سکی، مردوں نے زخمی کو گھیر لیا تھا اور عورتوں کو اندر جانے کا کہہ رہے تھے۔ عورتیں ہبڑ دبڑ گھروں میں گھس رہی تھیں۔ کچھ عورتیں دلہن کو واپس کھینچ رہی تھیں، دلہن خود کو چھڑا رہی تھی۔ ابھی تو وصل باقی تھا، شام ہجر کہاں سے آ ٹپکی۔ ابھی تو خوشیوں کا پہلا تارا طلوع ہوا تھا۔ اماؤس کہاں سے مقدر ہو گئی۔ ساری دنیا نے لڑ کر بدنامی کا داغ ماتھے پر لگائے دلہن کی منہ دکھائی باقی تھی۔ تو کیا منہ دکھائی میں بیوگی ملنے والی تھی؟ سہاگن سے ابھاگن کا سفر اتنی اچانک اور اتنی جلدی۔ ثانیہ کی نظریں مردوں کے ہجوم پر تھیں اور بازو عورتوں کی گرفت میں۔ ہجوم جو اسے کچھ بھی دیکھنے نہ دیتا تھا۔ کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، گاڑی لے کر آؤ، خون بہت بہہ رہا ہے۔ وہ بہت ہمت والی تھی، مگر اس وقت ہمت ہار کر سب کے ہاتھوں سے پھسلتی چلی گئی۔ قبرستان کی گھنی خاموشی میں کبھی کبھار کوئی سسکی ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ وہ کب سے سر جھکائے ایک قبر کے کنارے بیٹھا تھا، قبر جو تازہ سرخ پھولوں سے ڈھکی تھی۔ خطبے پر لکھا نام پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا، نام جو اس کے دل پر لکھا تھا۔ یار کوئی اس طرح اور اس عمر میں بھی چھوڑ کر جاتا ہے۔ ابھی تو حلق میں جیسے کچھ اٹک سا گیا تھا۔ ابھی تو تمہارے جینے کے دن تھے یار، ابھی سے منہ موڑ لیا۔ اس نے بہت پیار سے قبر پر رکھے پھولوں کو چھوا۔ لیکن اچھا ہوا تم مر گئے، کسی کی بے وفائی دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے۔ ہاں، وہ جو کہتی تھی تمہارے لیے جیتی ہوں، تمہارے ساتھ مروں گی، وہ 4 دن بھی تمہارے نام پر بیٹھی نہ رہ سکی۔ نئی دنیا بسانے کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ میں کہتا تھا کہ اتنی جان نہ دو اس پر، لڑکیاں بے وفا ہوتی ہیں، تم سنتے ہی نہیں تھے۔ اس نے سر اٹھا کر خطبے کو دیکھا۔ لیکن میں یہاں ہوں تمہارے پاس، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا جب تک زندہ ہوں، تمہارے پاس آؤں گا، مر گیا تو یہیں تمہارے پاس ہی دفن ہو جاؤں گا، لیکن ایک وعدہ ہے تم سے۔ اس کے چہرے کے تاثرات پتھریلے پن میں بدل گئے۔ اسے چین لینے نہیں دوں گا جس نے تم سے بے وفائی کی۔ قبرستان کی پرسکون خاموشی میں وحشت سی کھل گئی۔ آصفہ سر پر پٹی باندھے اٹوانٹی کھٹوانٹی لیے پڑی تھی۔ سب کچھ تتر بتر ہو گیا۔ نہ فرح کے ساتھ ثانیہ آئی، الٹا سہیل ہاتھوں سے نکل گیا۔ بھائی، ماں، میکا الگ چھوٹ گیا۔ خدمت گزار بھتیجی پلس بہو بھی یاد آ رہی تھی۔ کچھ دن نہیں جاتے تھے، پوتوں کی کلکاریوں سے آنگن جھوم اٹھتا۔ تیرا بیڑا تر جائے، مجھے کسی جوگا نہیں چھوڑا۔ محلے میں بدنامی رسوائی الگ ہوئی، دل سے حزن و ملال نہ جاتا تھا۔ دروازہ دھاڑے سے کھلا، آصفہ کا سارا وجود کانپ گیا۔ اب کیا میری جان لے گا؟ اڑی رنگت، حواس باختہ چہرہ، وحشت بھری آنکھیں، پسینہ پسینہ وجود۔ کیا ہوا؟ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ فرح نے وحشت زدہ نگاہوں سے اپنے چھپنے کے لیے جگہ تلاشی۔ فرح، آصفہ تیزی سے اٹھی۔ میں نے نہیں کیا، اللہ کی قسم غلطی سے ہو گیا۔ کیا غلطی سے ہو گیا؟ کیا کر کے آئے ہو؟ آصفہ نے اس کا بازو دبوچا۔ فرح نے بے بسی سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ گولی مار دی میں نے، ہائے میں مر گئی۔ آصفہ دہل گئی۔ کس کو مار دیا؟ ثانیہ یا عبید کو؟ انہوں نے فرح کا بازو جھنجھوڑا۔ سہیل بھائی کو۔ آصفہ کو دھچکا لگا، اتنا شدید کہ انہیں لگا کہ وہ منہ کے بل گر گئی۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا، میں نے تو عبید کو، وہ بے وقوفوں کی طرح بڑبڑا رہا تھا۔ آصفہ نے دہتڑ مار مار کر اسے پیٹ ڈالا۔ چیختی چلاتی وہ باہر بھاگی۔ اندازہ بھی نہ ہوا کہ ننگے پیر ننگے سر ہے۔ اندھیرے میں ہلکی سی کرن جگمگائی، جیسے کسی نے تاریک کمرے کا دروازہ کھولا اور روشنی کی ہلکی سی لکیر کمرے میں در آئی ہو۔ اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، پھر ایک دم آنکھیں کھلیں تو وہ لرز کر سیدھی ہوئی۔ عبید! ثانیہ! کسی نے اسے دونوں کندھوں سے سہارا دیا تھا۔
عبید اسے اپنے سامنے اتنا قریب دیکھ کر شادی مرد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ زندہ تھا، اس کے سامنے، اس کے قریب۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے ٹٹول رہی تھی، بازو، چہرہ، سینہ، کہیں کوئی زخم کا نشان نہ تھا۔ وہ کپڑے بدل چکا تھا۔ ہاں، قسمت نے بچا لیا۔ عبید نے اس کے ٹھنڈے یخ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، عین وقت پر، نہ جانے کیسے اور کیوں۔ شاید توفیق صاحب سے ہاتھ ملانے کو سہیل سامنے آ گیا تھا اور گولی اس کے بازو میں لگ گئی کہ اسی اثنا میں عبید سہیل کی اوٹ میں آ گیا تھا۔ سہیل بھائی، وہ ٹھیک ہے؟ رابعہ، دادی، ثانیہ کو ایک ایک کر کے سب یاد آنے لگے۔ عبید نے ایک گہری سانس بھری۔ رابعہ کی حالت بہت خراب تھی، بڑی میچور ڈیلیوری تھی، اس لیے آپریشن ضروری تھا۔ آسیہ اور نادرہ اس کے پاس تھیں۔ سہیل کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ وسیم اور شبیر صاحب پولیس کے معاملات دیکھ رہے تھے۔ دادی کو نیند کا انجیکشن دے کر سلایا گیا تھا۔ عبید بھی اسپتال میں تھا، مگر سب نے اصرار کر کے اسے واپس بھیج دیا کہ کہیں فرق دوبارہ کوئی ایسا اقدام نہ کرے۔ وہ ثانیہ کو دیکھنے آ گیا تو ایرم چینج کرنے گھر چلی گئی۔ بچے کچے مہمان دادی کے کمرے میں ڈیرا ڈالے چہ مغویوں میں مصروف تھے۔ آسپا بھی وہیں موجود وویلا کر رہی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ثانیہ کے اندر شرمندگی کا احساس گہرا ہونے لگا۔ فرق کو اس مقام تک لانے والی وہی تو تھی۔ اس نے جتنی بھی گھٹیا اور مجرمانہ حرکت کی ہو، وہ خود کو اس پورے معاملے سے الگ نہیں کر پا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عبید نے اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دی۔ تمہاری اس میں کیا غلطی؟ تبھی ایرم چینج کر آ گئی۔ شکر ہے ثانیہ، تمہیں ہوش آ گیا۔ میں چینج کر لوں؟ عبید، مجھے رابعہ کے پاس لے جاؤ۔ اسے بہن کی فکر کھانے لگی۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہیں؟ ایرم نے ٹوک۔ امی ابو نے سختی سے منع کیا ہے، بلکہ نادرہ خالہ کہہ کر گئی ہیں کہ ہم تمہیں گھر لے جائیں۔ کیا مطلب؟ ثانیہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہاں تمہاری پھپھو بھی موجود ہیں اور فرق، وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ ثانیہ نے عبید کو دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری رخصتی اس طرح ہونا تھی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایرم اور عبید نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سورج کی پہلی کرن نے دھرتی کی پیشانی کو چوما تو نوخیز صبح نئی نویلی دلہن کی طرح انگڑائی لے کر جاگ گئی۔ مگر اس صبح کی لطافت اور خوبصورتی کو وہی محسوس کر سکتے تھے جن کی رات عافیت میں گزری ہو۔ یہاں تو جاگ جاگ کر آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے۔ صبح کے قریب اطلاع ہوئی کہ رابعہ 2 بیٹوں کی ماں بن گئی ہے۔ بچے پری میچور تھے، اس لیے انہیں ابھی انڈر آبزرویشن رکھا جانا ہے۔ اب سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ آصفہ، دادی نے لرزتی کانپتی روتی ہوئی آواز میں بیٹی کو لتاڑا۔ اللہ نے بچا لیا ہے تمہارے بیٹوں کو بھی اور تمہارے پوتوں کو بھی۔ آصفہ کی ساری توانائیاں ایک رات نے ہی نچوڑ دی تھیں۔ اماں، میں نے یہ کب چاہا تھا؟ پتہ ہوتا تو سہیل کو گھر میں روک لیتی، فرق کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتی۔ وہ روتی چلی گئی۔ غرور مٹی میں مل گیا تھا۔ ایسی منہ کی کھائی تھی کہ دل کرتا تھا کہ ایک ایک کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لے۔ شکر کرو پولیس کیس نہیں بن گیا، دادی نے مزید دل دہلایا۔ بھائی، تھانہ پردہ رکھ گیا ہے، میرا بس چلتا تو خود تھانے دیتی۔ کیسا لاڈلا اور پیارا تھا، کیا پتا تھا ایسا مجرمانہ ذہن ہے۔ انہوں نے تعصب سے اپنے کانپتے ہاتھ مسلے۔ عبید تو رپورٹ کروانے کو تیار تھا۔ ثبوت بھی موجود تھا کہ فیصل کا موبائل جو ڈھول والے کو ریکارڈ کر رہا تھا، اس میں عقب میں فرق گولی چلاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اگرچہ اس وقت فیصل کی توجہ ڈھول والوں پر مرکوز تھی، مگر سہیل نے منت سماجت کر کے روک دیا۔ یہی بیان دیا کہ شادی کی خوشی میں فائرنگ کرتے غلطی سے ہو گیا، لیکن اس طرح تو وہ تمہیں دوبارہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ توفیق صاحب کو تشویش لاحق ہوئی۔ وہ لوگ ابھی ہاسپٹل سے گھر آئے تھے۔ عبید ثانیہ کو گھر چھوڑ کر سب کے منع کرنے کے باوجود ہاسپٹل میں چلا گیا تھا اور اب آسیہ اور توفیق کو لے کر واپس آیا تھا۔ جو غلطی اس سے ہو گئی ہے، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اسے اچھا سبق دیا ہے۔ آسیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ امی، عبید نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ جب تک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ انہوں نے آنکھوں میں در آئی نمی کو صاف کیا۔ عبید، جا کر اپنی دلہن کی بھی خبر لو، توفیق صاحب نے یاد دہانی کروائی۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کا دل کمرے کی طرف ہمک رہا تھا۔ وہ جاتے جاتے کچن کے دروازے میں رکا، جہاں
ارم ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ نئی نویلی دلہن کا پہلا ناشتہ ہے، اس کی تیاری کر رہی ہوں۔ ارم نے تیزی سے انڈے پھینٹے۔ عبید کو بہن پر پیار آ گیا، وہ بھی تو ساری رات کی جاگی تھی۔ میں بازار سے لے آتا ہوں۔ نہیں، اب تو ہو گیا، تم فریش ہو جاؤ۔ میری دلہن کیسی ہے؟ اس نے ابلے ہوئے انڈے کا ایک پیس اٹھا کر منہ میں رکھا۔ بہت غصے والی ہے، ارم نے شرارت سے کہا۔ وہ تو ہے، تو جاؤ جا کر اسے دیکھ لو، ساری رات نہیں سوئی۔ نیند تو کسی کو بھی نہیں آئی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ ان کے کمرے کی کھڑکی پوش میں کھلتی تھی، جہاں سفید، گلابی اور نارنجی پھولوں کی بہار تھی۔ عبید اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ وہ اب بھی بے دھیان تھی۔ عبید نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کھلے بال سمیٹے اور سرگوشی کی۔ نہ گھونگھٹ نہ سنگار، میری دلہن کہاں ہے؟ اب تم بھی مذاق اڑاؤ گے؟ بھیگا بھیگا لہجہ عبید نے کندھوں سے تھام کر فوراً اپنی طرف گھمایا۔ تم روتی رہی ہو؟ اس کی سرخ متورم آنکھیں، یالا! عبید نے بے حد افسوس سے اسے دیکھا۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ اس کے گھر میں ثانیہ کی پہلی صبح ایسی ہوگی۔ کیوں عبید، مجھے کوئی بھی خوشی مکمل کیوں نہیں ملتی؟ عبید نے اس کے سوجے ہوئے پپوٹوں پر نرمی سے انگلیاں پھیریں۔ اہم یہ نہیں کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی، اہم یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تم میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو، میری بیوی ہو، اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ دھیما مدھم لہجہ، جیسے دسمبر کی راتوں میں اوس گرتی رہے، جیسے ہولے سے باد صبا چلتی ہو۔ ثانیہ کے چٹخے تھکن زدہ اعصاب پرسکون ہونے لگے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بولتا رہے اور وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر سنتی چلی جائے۔ آغاز کیا تھا، انجام کیا ہوگا؟ سب بیکار تھا، سچائی بس دو لفظ تھے، میں اور تم۔ آسودگی روم روم میں اتر آئی تھی۔ یہی تو چاہا تھا، چاہا اور پا لیا، اس سے بڑی خوشی نصیبی کیا ہوتی؟ وہ تجدید عہد کر رہا تھا، اب اس کی خوبصورت آنکھوں میں کبھی کوئی آنسو نہیں آئے گا۔ وہ اس کی زندگی میں اہم رہے گی، ہمیشہ اور سب سے زیادہ۔ یہ سب ثانیہ کی وجہ سے ہوا ہے، میرے بیٹے کو پاگل ہی بنا دیا ہے۔ آصفہ کا رونا بند ہوتا تھا تو یہی بات منہ سے نکلتی تھی۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر نیم دراز سہیل بیزاری سے یہ سب سن رہا تھا، پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ اماں بس کریں، کب تک دوسروں کو الزام دیں گی؟ یہ سارا ہمارا کیا سامنے آ رہا ہے۔ ہمارا اپنا انڈا گندا تھا تو کسی کو کیا کہیں؟ ہاں، اب سارا الزام مجھ پر رکھ دو۔ آصفہ کو تکلیف ہوئی، ہمارا باپ تو تھا نہیں، صحیح اور غلط کی تمیز تو آپ نے ہی سکھانی تھی، اور آپ نے کیا کیا؟ چھوٹا ہے کہہ کر عادتیں ہی بگاڑ دیں۔ یہی سکھایا کہ تم جس چیز پر ہاتھ رکھو وہ تمہاری ہے، کوئی نہ دے تو چھین لو۔ خود بھی تو ساری زندگی ماموں کے گھر سے چھین چھین کر لاتی رہی ہیں۔ وہ بولا تو بولتا چلا گیا، موت اسے چھو کر گزری تھی، بازو میں لگی گولی کہیں اور بھی لگ سکتی تھی، اور اپنے بچوں کو دیکھے بنا ہی مر جاتا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، سارا قصور تو میرا ہی تھا۔ وہ بری طرح رو پڑی۔ ماں کو روتا دیکھ کر سہیل بے چین ہو گیا۔ مگر یہی توقع تھی، مگر یہی تو موقع تھا، انہیں سمجھانے، ان کا بدلہ، ان کا دل بدلنے کا۔ الزام نہیں دے رہا، سمجھا رہا ہوں، اب بھی وقت ہے، بدل لیں خود کو، خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں، ورنہ آج یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک بیٹا جیل میں ہوتا اور دوسرے کے آج کل پڑ رہی ہوتی۔ ایسی بات مت کرو، میرے پاس تم دونوں کے سوا ہے ہی کیا؟ وہ تڑپ گئیں۔ یہی تو سمجھا رہا ہوں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں، دوسروں کی چیزوں اور رشتوں پر نظر رکھنا بند کر دیں۔ اور اب تو وہ سنجیدگی سے کہتے کہتے مسکرا دیا، آپ کے پاس آپ کے پوتے بھی ہیں۔ رابعہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ وسیم نے فوراً سہیل کی اس سے ویڈیو کال پر بات کروا دی تھی، تب اس کے دل کو کچھ سکون ہوا۔ ہاں دیکھ آئی ہوں، چننے مننے سے ہیں، شیشے کے بکسوں میں رکھے ہیں، بس دور سے دیکھنے دیے۔ رابعہ نے بہت سٹریس لے لیا تھا، ماں اور بچوں دونوں کو خطرہ تھا، اس لیے وقت سے پہلے آپریشن کرنا پڑا۔ سچویشن ایسی نہ تھی، ورنہ ڈاکٹروں کو تو آپریشن کا بہانہ چاہیے، جیسا بھاشن ضرور دیتی۔ فرق کا کیا ہوگا، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، معاف نہیں کیا۔ وہ گھر میں تب ہی آئے گا جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ سہیل کا لہجہ دو ٹوک اور قطعی تھا۔ بوریوں سے بھرا نیم تاریک سا گودام تھا، چھت تک بھری بوریاں، سیلن زدہ ماحول۔ بس تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتا اور دوبارہ یہی آ کر چھپ جاتا۔
مارے ڈر کے کہ کسی دوست کے گھر بھی نہ گیا۔ بھائی کو گولی مارنے کا پچھتاوا اتنا شدید تھا کہ کسی کو منہ دکھانے کو دل ہی نہ کرتا تھا۔ اوپر سے پولیس کا خوف۔ سنا تھا کہ عبید نے رپورٹ کروا دی ہے۔ سب جانتے تھے کہ نشانہ کون تھا۔ غصے میں آتا تو ثانیہ کو گالیاں بکنے لگتا۔ اچھی بھلی مست زندگی گزر رہی تھی، یہ منحوس پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ عشق کرنے کے لیے یہی رہ گئی تھی۔ گلی کی کتنی ہی لڑکیاں میری نگاہیں التفات کی منتظر تھیں۔ مت ماری گئی تھی جو اس کے پیچھے پڑ گیا۔ مجھے خوار کر کے مجرم بنا کر خود ہنی مون منانے چلی گئی ہوگی۔ آہٹ ہوئی تھی، وہ بدک کر سمٹا۔ میں ہوں فیصل۔ آواز پر وہ گڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ اس کے عقب میں پولیس بھی ہو سکتی تھی۔ گھبراؤ نہیں، تنہا آیا ہوں۔ وہ گودام کے کھلے دروازے میں کسی سائے کی طرح کھڑا تھا۔ آپ کو یہاں کا پتہ کیسے چلا؟ وہ اب بھی چوکنا تھا۔ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ فیصل آگے آیا۔ بھائی کیسا ہے؟ انہوں نے آپ کو بھیجا ہے؟ وہ سہیل کا کولیگ تھا مگر عبید کا دوست بھی تو تھا۔ شکر کرو بھائی بچ گیا ہے، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ فیصل نے طنزیہ کہتے بیٹھنے کے لیے ادھر ادھر جگہ تلاشی، مگر اناج سے بھری بوریوں کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اناج ہے تو چوہے بھی ہوں گے۔ کھڑ کھڑ کی آوازیں اس کے کان کھڑے ہوئے، منہ سے بے اختیار پھسلا۔ بھول ہی گیا تھا کہ وہ یہاں 007 بن کر ایک اہم مشن پر آیا ہے۔ بڑی ہوئی شیو کھجاتے فرخ نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بس میں غصے میں پاگل ہو گیا۔ ثانیہ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، بے وفائی کی۔ یقین جانو اس نے ہر عمل سے ثابت کیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ عبید سے کہنا اس پر زیادہ اعتبار نہ کرے۔ عبید کی فکر چھوڑ دو۔ تمہارا بھائی مر جاتا تو جیل میں بیٹھے دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہوتے اور تمہاری ماں پاگل ہو کر گلیوں میں پھرتی۔ فیصل نے اسے تیز لہجے میں ٹوکا۔ اس کی بے وفائی پر تھوک آئے تھے تو مٹی ڈال دیتے۔ اپنی زندگی برباد کر لی، اور اتنا ہی عشق تھا تو بارات لے کر واپس کیوں بھاگے تھے؟ مت ماری گئی تھی، وہ بے چینی سے بڑبڑایا۔ میں نے ابھی تک عبید کی منت کر کے صرف اور صرف سہیل بھائی کی وجہ سے رپورٹ درج نہیں ہونے دی۔ ان کی بہت عزت کرتا ہے وہ، لیکن اب سوچ لو سہیل بھائی معاف کر سکتے ہیں، عبید نہیں کرے گا۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ انتقام لے کر اپنی زندگی برباد کرنی ہے یا اس شہر سے دور آزاد زندگی گزارنی ہے؟ 10 منٹ کی تقریر پر فرخ کو دہلا دینے کے بعد اس نے آپشن دیا تو فرخ چونکا۔ کیا مطلب؟ سہیل بھائی نے کہا ہے کہ میں تمہیں شہر سے باہر بھجوا دوں۔ کچھ دنوں میں معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو واپس آ جانا، ورنہ جیل جانے کو تیار ہو جاؤ۔ فیصل نے کندھے اچکائے۔ فرخ کے پاس اور راستہ ہی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ فیصل نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ بس آدھا گھنٹہ دو، سارا بندوبست کر دیتا ہوں۔ وہ دھنستہ سچویشن کو گمبھیر بنا رہا تھا، ورنہ کچھ رقم دے کر ٹرین میں ہی تو بٹھانا تھا۔ مبارک ہو، تمہارا کام ہو گیا۔ وہ مان گیا ہے، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تم نے سہیل بھائی کا نام کیوں استعمال کیا؟ وہ گاڑی میں بیٹھا عبید سے پوچھ رہا تھا۔ میرے نام پر مان جاتا، عبید ہنسا۔ اس وقت وہ ایموشنل ہو رہا تھا، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تم نے مجھے سانپ کہا ہے یا لاٹھی؟ وہ مشکوک ہوا۔ تمہیں کچھ نہیں کہا۔ سہیل بھائی کو بھی سمجھا دینا اور ایسا بندوبست کرنا کہ 7-6 ماہ سے پہلے واپس نہ آئے۔ نہیں آئے گا۔ اور کوئی حکم؟ فیصل نے طنزیہ کہا۔ حکم کیسا؟ تیرا احسان ہے۔ عبید شرمندہ ہوا۔ جب بھی ضرورت پڑتی اس کی پڑتی تھی۔ پھر ٹھیک ہے، احسان یاد رکھنا۔ وہ بھی ڈھیٹ ہی تھا۔ اوکے، پھر ولیمے پر ملاقات ہوگی۔ ولیمہ 10 دن لیٹ کر دیا گیا تھا، رابعہ اور سہیل کی حالت کی وجہ سے۔ آسیہ بری کے سامان کی فہرست بنانے لگی۔ کپڑوں کی خریداری تو آج ہی ختم کر لیتے ہیں تاکہ کوئی سلائی وغیرہ کا کام ہو تو ساتھ ساتھ نپٹ جائے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بہت سے کام نکل آتے ہیں، کسی کی سلیوز لگنی ہوتی ہے تو کسی کی فٹنگ کے مسائل۔ ارم ایکسائٹڈ ہونے لگی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سرخ کڑھائی والے سوٹ میں ملبوس فریش سی ثانیہ چلی آئی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس عبید ساتھ ہی تھا۔ دونوں ایک ساتھ کتنے مکمل اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ ماں بیٹی دونوں کے دل سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا۔ تمہاری بری کی تیاری؟ شاپنگ کی لسٹ بن رہی ہے، ارم نے جوش میں بتایا۔ بری میری ہے تو شاپنگ بھی مجھے ہی کرنی چاہیے۔
ثانیہ نے دونوں ہاتھ ارم کے کندھوں پر رکھے۔ ہاں تو تمہارے ساتھ ہی کریں گے۔ ارم نے پیار سے اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ ہر چیز تمہاری پسند کی ہی ہوگی۔ عبید نے مسکرا کر ثانیہ کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دی۔ تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ آسیہ نے پوچھا۔ جی آنٹی، رابعہ گھر آئی ہے تو اس سے ملنے جا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ، شام کو میں بھی آؤں گی، ابھی تم ہو آؤ۔ انہوں نے خوش دلی سے اجازت دی۔ اور وہاں جلدی آ جانا۔ اور ہاں جلدی آ جانا، پھر شاپنگ کے لیے جانا ہے، ارم نے دوبارہ یاد دہانی کروائی۔ ثانیہ کا بس نہ چلتا تھا کہ پوری زندگی کے کپڑے بھری کے نام پر ایک ہی بار میں خرید لے۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتی عبید اسے لے کر دے رہا تھا۔ آسیہ کو تشویش لاحق ہونے لگی۔ یہ اسراف تھا، اتنے فینسی ڈریس کہاں پہنے جاتے ہیں؟ جانے تھے، موسم بدلنے والا تھا۔ ارم اور ثانیہ جویلری دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے دبے لفظوں میں عبید سے کہا، کوئی بات نہیں امی، جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے، میں کچھ کہوں گا تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ آج تارے بھی توڑ لانے کو کہتی تو عبید دلا دیتا۔ شاید مجھے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، انہوں نے دل ہی دل میں سوچا۔ ان کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر ارم نے باقی شاپنگ ملتوی کر دی۔ لیکن مجھے تو ابھی بہت کچھ خریدنا ہے، ثانیہ نے احتجاج کیا۔ تم عبید کے ساتھ اپنی شاپنگ مکمل کر لو، میں اور ارم اب گھر چلتے ہیں، آسیہ نے نرمی سے کہا۔ عبید نے ان کے اصرار پر ٹیکسی کروا دی تھی۔ شکر ہے یار، میں تو جھجک کے مارے ڈھنگ سے کچھ پسند بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اب کھل کر شاپنگ تو ہو سکے گی؟ یعنی ابھی کھل کر شاپنگ ہونا باقی ہے؟ عبید نے بے چارگی سے پوچھا۔ ابھی ٹیکسی بھر کے سامان گھر گیا تھا، میں نے بھی خریدا ہی کیا ہے؟ اللہ رے معصومیت، وہ اشش کر اٹھا۔ دیکھو عبید، اب میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر پانی نہ پھیرو۔ ثانیہ نے ناک چڑھائی، جس میں نازک سی نوز پن جگمگا رہی تھی۔ میری مجال، چلو مجھے منہ دکھائی کا گفٹ لے کر دو۔ اس نے مزے سے عبید کا بازو پکڑا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رے معصومیت، ثانیہ نے نقل اتاری، پھر دونوں ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ثانیہ نے اپنے لیے بہت پیارا نیکلس پسند کیا تھا۔ دادی دادی، میں بہت خوش ہوں، اس نے دادی کو باہوں میں کس کر کھینچ ڈالا۔ دادی کو بے اختیار فرق یاد آ گیا۔ جب ثانیہ کے ساتھ رشتے کی بات چلی تھی تو وہ اسی طرح لاڈیاں کرتا تھا۔ اللہ تجھے اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، انہوں نے دل سے اٹھتی ہوک کو دبا کر دعا دی۔ نادرہ شاپنگ بیگز کی تعداد دیکھ کر ہی نہال ہو گئی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اماں، باقی تو گھر چلے گئے ہیں، ثانیہ نے فخر سے بتایا۔ اف، میں نے کتنے دنوں کے بعد، بلکہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کھل کر شاپنگ کی ہے۔ کیوں، بعد میں سارے بازار بند ہو جانے تھے؟ دادی نے ٹوکا۔ چھوڑیں بھی دادی، موج کرنے دیں۔ چنو منو کہاں ہیں؟ میں نے ان کے لیے بھی شاپنگ کی ہے۔ بچے بہت کمزور تھے، اس لیے ڈاکٹر کے مشورے سے ان کے لیے علیحدہ کمرہ سیٹ کیا تھا تاکہ زیادہ لوگ قریب نہ جائیں۔ عادل اور عدیل نام ہے، نادرہ نے بتایا۔ اچھا، نام بھی رکھ لیے، میں مل آؤں؟ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہی تو میں چاہتی تھی، میری بیٹیاں قدر کرنے والوں کے گھر جائیں، کیسے مالا مال ہوئی ہے۔ نادرہ نے خوشی اور طمانینت کے احساس کے ساتھ ثانیہ کو جاتے دیکھا۔ اللہ پہننا اوڑھنا نصیب کرے، سہاگ سلامت رہے، دادی نے دعا دی۔ خود رابعہ بھی بہت ویک ہو رہی تھی، کمزور سا جسم، زرد چہرہ۔ سوری یار، ولیمہ زیادہ لیٹ نہیں ہو سکتا تھا، تم اس حالت میں کیسے شرکت کرو گی؟ ثانیہ کو واقعے میں افسوس ہوا، بچوں کو بس دور سے ہی دیکھا، بچوں کو گود لینے کی عادت تھی، نہ اجازت۔ میری فکر نہ کرو، اتنی مشکلوں سے تمہارے معاملات ٹھیک ہوئے ہیں، اب اپنی زندگی کو انجوائے کرو، رابعہ نے اطمینان سے کہا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، رب کا وعدہ سچا ہے۔ پھوپھو ہر روز پوتوں کو دیکھنے چلی آتی، سنا تھا فرق شہر سے چلا گیا ہے، اچھا ہے کچھ دن گھر سے دور دھکے کھائے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اور سناؤ، سنا ہے گولی کھا کر سہیل بھائی خاصے سیدھے ہو گئے ہیں؟ ثانیہ رابعہ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ شکر کرو اور احسان مانو، تمہارے میاں کے حصے کی گولی کھائی ہے، رابعہ نے تنت جواب دیا۔ او ہو، ماں بن کر تو تمہاری زبان بھی چلنے لگی ہے، پھوپھو کے سامنے چلے تو مانوں، ثانیہ نے چھیڑا۔ ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ، غرور ٹوٹ جائے تو انسان ویسے ہی زمین پر آ جاتا ہے۔ فرق چلا گیا ہے، اور پھوپھو جانتی ہیں اب سہیل کی زندگی میں میری اہمیت اور حیثیت کیا ہے؟ رابعہ نے طمانینت سے بچوں کے کاٹ کو دیکھا۔ خوب بدلے لینا، ثانیہ نے اکسایا۔ کس سے؟ ایک ٹوٹے ہوئے انسان سے؟ اف، تم سے تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے،
وہ بدمزہ ہوئی۔ چھوڑو، اب اپنی سسرال پر توجہ دو، رابعہ نے بات بدلی۔ کون سی سسرال؟ میری توجہ کا سارا مرکز تو بس عبید ہوگا، باقی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ثانیہ نے لاپرواہی سے بال جھٹکے۔ اس سے پہلے کہ رابعہ کوئی لیکچر دیتی، ثانیہ نے فوراً اسے اپنا نیکلس دکھانا شروع کر دیا۔ اتنی چپ چپ کیوں ہے؟ ارم نے عقب سے ماں کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ سامنے کپڑے کھلے تھے، وہ ان کو الگ کر رہی تھی تاکہ جن پر کچھ کام کروانا تھا انہیں درزن کے حوالے کیا جا سکے۔ کام کا بوجھ ہے، انہوں نے ٹالا۔ امی، آپ کو پتہ تو ہے وہ بچپن سے چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ترسی ہے۔ اس کی خواہشیں اس طرح پوری نہیں ہوئیں جس طرح میری ہوئی ہیں۔ اب کچھ عرصہ تو اوور ری ایکٹ ہی کرے گی، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی آپ نے کچھ بھی کہا تو میں کیا بے وقوف ہوں جو کچھ کہوں گی؟ اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا اتنا کماتا ہے کہ اس کی تشنہ خواہشیں کی تکمیل کر سکے۔ میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ انسان کے ظرف کا اندازہ تنگی میں ہوتا ہے یا فراخی میں، اور خواہش کا پودا تو ایسا ہے کہ جسے جتنا پانی دو دگنا تگنا بڑھتا ہے، جھاڑ جھنکار بن جاتا ہے۔ مرد کماتا ہے، عورت گھر بناتی ہے، وہ بھی بنائے گی، بس اسے تھوڑا وقت دیں، اس خمار سے باہر آنے دیں، ارم نے نرمی سے کہا۔ آسیہ نے فخر سے اپنی معصوم بیٹی کو دیکھا۔ تنگی ہو یا فراخی، ان کے بچوں کے ظرف بہت بڑے تھے۔ ارم، تم نے پارلر سے اپائنٹمنٹ لے لی؟ تبھی ثانیہ چلی آئی۔ وہ تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ اتنی امپورٹنٹ بات ذہن سے نکل گئی؟ جلدی کرو، کسی اچھے پارلر میں اپائنٹمنٹ بھی کئی دن پہلے لینی پڑتی ہے، اور وہاں اپنی بھی ساتھ ہی کروانا، میری نند کو بہت خوبصورت لگنا چاہیے۔ ہاں، کروا لیتی ہوں۔ اور کچھ؟ ارم مسکرا کر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ تبھی ثانیہ کی نظر پیچ کلر کے لانگ ڈریس پر گئی۔ کتنا خوبصورت ہے یار، یہ کب لیا؟ ارم نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر ثانیہ کو جواب درکار نہیں تھا۔ یہ تو میں جب کسی کے گھر پہلی دعوت پر جانا ہوا تب پہنوں گی۔ اس نے تیزی سے فراک اپنے ساتھ لگا کر دیکھا۔ اس کے لمبے قد پر ایسے ڈریسز خوبصورت بھی بہت لگتے تھے۔ وہ سمجھی کہ شاید بری کا جوڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ آسیہ بول پڑتی، ارم نے کہہ دیا، ہاں ہم نے بھی یہی سوچ کر لیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، چلو اچھا ہوا، پارلر سے اپائنٹمنٹ لے لینا، اور وہیں سے لینا جہاں سے میں نے کہا۔ وہ جاتے جاتے کہہ گئی، اگر وہاں سے نہ ملی تو؟ ارم نے پکار کر پوچھا۔ تو عبید ولیمے میں اکیلا ہی جائے گا۔ وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اوف، نیا مرحلہ۔ ارم گہری سانس لے کر ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ غصے سے گور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ارم نے معصوم بن کے پوچھا۔ انسان اتنا میٹھا بھی نہ بنے کہ لوگ اسے گڑ کی ڈلی سمجھ کر چوس لیں۔ امی، ایک ڈریس ہی تو ہے، تم نے اپنے بھائی کے ولیمے کے لیے لیا تھا۔ وہ چڑ گئیں۔ یہ اتنے سارے پڑے ہیں نا، کوئی بھی اٹھا لوں گی، ارم نے تسلی دی۔ اس طرح ہم دوسروں کی عادتیں خراب کرتے ہیں بیٹا۔ امی، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ وہ خوش رہے۔ وہ خوش رہے گی تو میرا بھائی خوش رہے گا۔ ارم نے تھوڑا رک کر کہا تو آسیہ کو چپ لگ گئی۔ کس سوچ میں پڑ گئی ہیں امی؟ بہت تھوڑے دن ہیں اور کام بہت زیادہ ہے۔ چل کریں، اچھا بتائیں میں ان میں سے کون سا سوٹ لوں؟ ارم نے جلدی بات بدل دی۔ ارم ابھی تک ملازمہ کے ساتھ کچن میں تھی۔ دور پڑے کے مہمان رات کو ہی آ گئے تھے، اگرچہ توفیق صاحب نے ناشتے کا انتظام باہر سے ہی کروایا تھا، پھر بھی کسی کو کچھ چاہیے تھا تو کسی کو کچھ۔ 2-3 ملازماؤں کے ہوتے ہوئے بھی بار بار ارم اور آسیہ کو کچن میں گھسنا ہی پڑتا۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ عبید اس کو ڈھونڈتا کچن میں آیا تھا۔ مہمانوں کو چائے بھجوا رہی ہوں، وہ جھنجھلا گئی۔ یہ سب کچھ چلتا رہے گا، تم نکلو یہاں سے۔ تم نے ثانیہ کے ساتھ پارلر جانا ہے؟ وہ تو جانا ہے، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے۔ بالکل، جا کر چینج کرو، تیار تو وہی ہونا ہے نا؟ عبید نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف دھکیلا۔ خود بھی تیار ہو جاؤ ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ دیگے اٹھانے والا آ گیا ہے۔ آسیہ نے جاتے جاتے لقمہ دیا۔ اف، ولیمے کے دن اتنی بے عزتی۔ کوئی بات نہیں، زیادہ دل پر نہ لو، ارم ہنستے ہوئے تسلی دے کر چلی گئی۔ مگر کمرے میں ایک سرپرائز منتظر تھا۔ وہی ڈریس جو ثانیہ لے کر گئی تھی اس کے بیڈ پر پڑا تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہ حیران ہوئی۔ اپنے حصے کی چیز، اپنے حصے کی خوشی دوسروں کو نہیں دیتے یار۔ وہ عبید کی آواز پر پلٹی۔ ثانیہ کو برا لگے گا۔ کیوں لگے گا؟ اسے جیسے ہی پتہ چلا اس نے فوراً واپس بھجوا دیا۔ مگر ثانیہ کو برا لگا تھا، تبھی اس نے فوراً شکوہ کر دیا۔
تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اب مجھے الہام تو ہونے سے رہا کہ بری کے ساتھ ساتھ تم اپنی شاپنگ بھی کر رہی ہو۔ ارم کہہ نہ سکی کہ میرے اکلوتے بھائی کا ولیمہ ہے تو میں اپنی شاپنگ کیوں نہ کرتی۔ ایسی بات نہیں ہے، تمہیں اچھا لگا تو میں نے تمہیں دے دیا۔ عبید کو یہی لگا کہ میں نے تمہارا ڈریس ہتھیا لیا۔ میرے اور عبید کے درمیان تو غلط فہمی پیدا ہو گئی نا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں عبید کو وضاحت دے دوں گی، تم اپنا موڈ تو خراب نہ کرو۔ ارم نے مہمانوں کی وجہ سے بات سمیٹی۔ کیا ہی خوبصورت آرائش تھی، دھیما میوزک، لائٹس، سرخ اور سفید پھولوں کی آرائش، بہت سے مہمان اور سب کے مرکز نگاہ ثانیہ اور عبید۔ سرخ کارپیٹ پر عبید کا ہاتھ تھامے فخر و انصبات کا احساس اس کے قدموں سے لپٹا جا رہا تھا۔ ہر قدم یوں اٹھتا جیسے ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ شاید من پسند شخص کی رفاقت کا احساس اتنا ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ وسیم کی بے چین نگاہوں نے اس سارے منظر سے ہٹ کر اسے تلاشا، جسے ایک نظر دیکھنے کی چاہ ہر جذبے پر غالب تھی۔ وہ کہیں عقب میں سارے کیمروں کی فلیش لائٹ سے دور کچھ تھیلے پکڑے مدد کے لیے کسی کو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی نگاہ اپنے کزن تابش پر گئی۔ اس کو پکارنے وہ تیزی سے آگے ہوئی کہ باہر جاتے کسی شخص سے بری طرح ٹکرائی۔ اوف! سارے تھیلے ہاتھ سے نکلے اور سامان بکھر گیا۔ گھر پہننے والی چپل سیدھی اس کے چمکتے سیاہ جوتوں سے ٹکرائی۔ مارے شرمندگی کے ارم کا برا حال ہو گیا۔ کچھ بھی بولے بغیر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ارم کو نگاہ اس کی مدد کرے گا۔ ارم کو لگا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر وہ کچھ کہے بغیر راستہ بدل کر چلا گیا تھا۔ بدتمیز، ایل مینرڈ، وہ غصے میں بیٹھ کر سامان سمیٹنے لگی۔ تبھی وسیم اس کی مدد کو آ گیا۔ یہ کیا اٹھا رکھا ہے؟ پارلر سے لے کر آ رہی ہوں، گاڑی کسی اور کی تھی تو سامان نکال لیا۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ہٹ جاؤ، میں کرتا ہوں۔ اس نے ایک بچے کو سامان اور گاڑی کی چابی دے کر بھیجا تاکہ سامان گاڑی میں رکھ سکے۔ ارم نے سیدھا ہو کر سکون کا سانس لیا۔ شکریہ وسیم بھائی، ورنہ وہ تو کوئی اتنا بدتمیز انسان تھا۔ ٹکرانے کے بعد ایک لفظ معذرت کا بھی نہیں کہا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، اس نے اتنے جذب سے کہا کہ ارم ٹھٹک گئی، پھر ہنس دی۔ ٹھیک کہا، اب تو آپ کے ساتھ 2 رشتے ہیں، بھابھی کے بھائی بھی ہیں۔ اور ارم کے ذرا سے توقف پر دل نے ایک دھڑکن مس کر دی۔ اور پڑوسی بھی۔ وہ سر جھٹک کر ہنسی تو کان کے جھمکے ہلکورے کھانے لگے۔ تم لڑکیاں اتنی بے وقوف کیوں ہوتی ہو؟ وہ برہم ہوا۔ آپ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ ارم نے صدمے سے اسے دیکھا۔ بندہ دل رکھنے کو معصوم ہی کہہ دیتا ہے۔ اشارے تو سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے صاف بتا رہا ہوں، تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارم کے ہاتھوں کے طوطے چڑیاں سب اڑ کر سر کے اوپر چکر کھانے لگے۔ کیا ہوا؟ کچھ سنائی نہیں دیا؟ اس کی حالت دیکھ کر وسیم نے مسکراہٹ دبائی۔ ارم نے جواب نہیں دیا تھا، بس دوڑ لگا دی تھی۔ قدرت ہمیں ملانے کے سارے راستے کھول چکی ہے، اب کہاں تک بھاگو گی؟ وسیم آسودگی سے مسکرایا۔ جس گھر سے ایک رشتہ جڑ گیا تھا وہاں دوسرا ہونے میں کیا رکاوٹ ہو سکتی تھی؟ وہ سیدھی اسٹیج پر ثانیہ کے پاس جا کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ نہیں تو لائٹنگ کا اثر ہے۔ ارم نے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے، چہرہ تمتما رہا تھا۔ اچھا، میں تو کسی کی نظروں کا سمجھی۔ ثانیہ کی نگاہ بلا کی تیز تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ارم نے سٹپٹا کر اسے دیکھا۔ وسیم بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں، ارم سٹپٹا گئی۔ 5 منٹ کی بات میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ معنی خیز مسکراہٹ نے ثانیہ کے لبوں کا احاطہ کیا۔ شکر تھا کہ عبید کسی مہمان کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ تبھی اسٹیج پر نتاشا کی انٹری ہو گئی تو ثانیہ کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ دیکھ لو، تم نے بھائی کے ولیمہ پر انوائٹ نہیں کیا۔ مگر ثانیہ نہیں بولی۔ نتاشا نے ارم سے ملتے ہوئے شکوہ کیا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ کالج چھوٹا ہے، دوستی تو ختم نہیں ہوئی۔ ثانیہ نے لقمہ دیا۔ بھئی دوستی تو ارم نے نبھائی ہے، ورنہ کالج میں تمہارے سسرالیوں کے بارے میں جو خیالات تھے، بڑی بات ہے جو ارم نے پھر بھی تمہیں بھابھی بنا لیا۔ نتاشا نے ہنستے ہوئے کہا تو ثانیہ کو برا لگا۔ ارم کی کیا مجال، عبید مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور تب بھی نتاشا نے ہونٹ سکوڑے۔ اور سسرال والوں کے بارے میں میرے اب بھی وہی خیالات ہیں۔ اب یہ تو ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ لوگ میرے خیالات کو کس طرح بدلتے ہیں۔ بہت چالاک ہو یار۔ نتاشا ہنسی۔
ان کی گفتگو کس رخ پر جا رہی تھی ایرم کو خبر نہ ہوئی۔ اس کا دھیان بھٹک گیا تھا۔ تبھی آسیہ کے بلانے پر وہ معذرت کرتی اسٹیج سے اتر گئی۔ ماشاء اللہ کتنا پیسہ لگا ہوگا؟ دادی ناک پر انگلی جمائے حال کا جائزہ لے رہی تھی۔ دادی جلدی سے سیدھی ہوں، آپ کے ساتھ تصویر بنوانی ہے۔ ایرم نے دادی کے ساتھ والی کرسی سنبھالتے فوٹوگرافر کو اشارہ کیا۔ میں نہیں کھنچواتی، اب کون سا تصویر اچھی آنی ہے؟ انہوں نے رخ پھیرا۔ بہت اچھی آئے گی، آپ سیدھی تو ہوں۔ ایرم نے ان کا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ اچھا میری بات سن، ڈھنگ سے کھینچنا، چہرے کی جھریاں زیادہ نہ آئے۔ فوٹوگرافر ہکا بکا رہ گیا۔ ایرم نے مسکراہٹ دبائی۔ دادی فکر نہ کریں، فلٹر لگا کر ساری جھریاں غائب کر دیں گے، ایک دم جوان نظر آئیں گی۔ ایرم نے تسلی دی۔ وسیم کا دل چاہا کہ وہ دادی کی دوسری طرف جا کر بیٹھ جائے، پھر اسے لگا کہ یہ چچور پن ہوگا، اس لیے خاموشی سے رخ بدل گیا۔ آئے میں نتاشا ہوں۔ وسیم کچھ پزل سا ہوا۔ ان کے خاندان کی لڑکیاں اتنے بولڈ انداز میں تعارف نہیں کرواتی تھیں۔ ثانیہ کی فرینڈ؟ اچھا کیسی ہیں؟ وہ فوراً سنبھلا۔ میں تو اچھی ہوں۔ نتاشا نے گردن گھما کر ثانیہ کو دیکھا۔ وہ دونوں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایرم کے جانے کے بعد نتاشا نے ثانیہ کو چھیڑا تھا۔ آخر تم نے اس کے بھائی کو پٹا ہی لیا۔ اس کا بھائی خود ہی مجھ پر مر مٹا تھا۔ ہم پر تو کوئی نہ مرا۔ میرا بھائی ابھی سنگل ہی ہے، شریف اتنا ہے کہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ مجھ جیسی لڑکی سامنے ہو تب بھی نہیں۔ آزما لو، مل لو، وعدہ کرتی ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تو شادی کروا دوں گی۔ دلہن ہو، زبان تو قابو کرو۔ عقب سے نادرہ نے ٹوکا دے کر ثانیہ کو ٹوکا۔ دادی نے کھلوایا تھا، اس کو کہو منہ بند کر کے بیٹھے، کیسی بے شرم لگ رہی ہے، لوگ تو پہلے ہی باتیں کر رہے ہیں۔ ثانیہ کو خاموش ہونا پڑا۔ ایرم نے کچھ حیران ہو کر وسیم اور نتاشا کو باتیں کرتے دیکھا تو عجیب سا احساس ہوا۔ 2 منٹ پہلے جو لڑکا اسے پرپوز کر رہا تھا، اب وہ کھڑا اس کی سہیلی سے باتیں کر رہا تھا۔ آئینے کے سامنے تیار ہوتا عبید خوش مطمئن اور آسودہ لگ رہا تھا۔ نیا رشتہ اسے راس آ گیا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ شگفتہ کھلا کھلا چہرہ، طمانینت کا احساس۔ وہ مڑ کر اس کے پاس آیا۔ یہی تاثرات تو وہ اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا۔ سرخ لبوں کے گوشوں میں اب بھی وہ کوئی شریر لمحہ مسکا رہا تھا۔ عبید نے وہ لمحہ چرانا چاہا تو وہ ہنسمسا کر جاگی۔ گڈ مارننگ، صبح خیر، تم اتنی جلدی کیوں جاگ گئے؟ ثانیہ نے بمشکل آنکھیں کھول کر عبید کی تیاری کو دیکھا۔ کیونکہ آج مجھے آفس جانا ہے۔ اتنی جلدی؟ اس نے پوری آنکھیں کھول لیں۔ تو کیا ساری عمر کے لیے گھر بٹھاؤ گی؟ ہاں، میں کہوں گی تو تم بیٹھ جاؤ گے۔ اس نے کروٹ بدلنا چاہی، عبید نے روک دیا۔ کہہ کر تو دیکھو۔ تو پھر آج آفس مت جاؤ، ثانیہ نے اطمینان سے کہہ کر آنکھیں موند لیں، پھر ہنس دی۔ اچھی طرح جانتی تھی اب وہ اسے گھور رہا ہوگا۔ اب شرافت سے اٹھ جاؤ، آفس کا پہلا دن ہے تو جاؤ، اللہ حافظ۔ وہ دوبارہ سے سونا چاہتی تھی۔ ایسے ہی چلا جاؤں؟ عبید نے حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ تمہاری ننھی منھی سی خواہشیں کیا ہوئیں؟ عبید، جب تم آفس جاؤ گے میں تمہیں ناشتہ بنا کر دوں گی، پرفیوم لگاؤں گی، اور ہاں، وہ ٹائی کی ناٹ بھی اس لیے باندھنا سیکھی تھی۔ نہ انسان کسی جذباتی لمحے کی گئی باتوں کا ایک ایک لفظ یاد رکھے ہوئے تھا۔ سب کچھ کیا کرو گی؟ کچھ دن تو سکون سے رہنے دو یار۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ ٹھیک ہے، رہو سکون سے، ہمیں تو ڈیوٹی پر جانا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے اٹھ گیا۔ ناشتہ بھی ایرم بنا دے گی تو کیا ہوا؟ ساری عمر سے وہی ناشتے بنا رہی ہے۔ یہ کیا کہ بیوی کے آتے ہی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی جائے۔ بیوی ہوں، ملازمہ تو نہیں۔ وہ نیند میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہی تھی۔ محترمہ آپ کو اس لیے جگا رہا تھا کہ اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ دروازے تک خدا حافظ کہہ آئیں تاکہ سارا دن خوبصورت گزرے۔ یہ ماں بھی عجیب ہوتی ہے، ساری زندگی خود دروازے تک رخصت کرتی ہے مگر بیوی کے آتے ہی یہ ذمہ داری بھی اس کے نازک کندھوں پر ڈال دیتی ہے۔ یہ یقیناً طنز تھا مگر وہ
ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اوکے، سوچا تھا ناشتہ تمہارے ساتھ کروں گا، مگر خیر نیند پوری کرو۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے چلا گیا۔ ثانیہ نے تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھ لیا تھا۔ گھر کی صفائی ہو چکی تھی، دوپہر کے کھانے کی تیاری تھی، مہمان جا چکے تھے۔ بہت دنوں کے بعد گھر اپنی روٹین میں واپس آ گیا تھا، پرسکون اور خاموش۔ سوچ رہی ہوں دوپہر میں کچھ ہلکا پھلکا بنا لوں، آسیہ نے بیٹی سے مشورہ کیا۔ دوپہر میں نہ بھائی گھر پر ہے نہ ابو، فریج بھی بھرا ہوا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کچھ بھی نہ بنائیں، کباب بھی پڑے ہیں، بریانی بھی بچی ہوئی ہے، شام کو کچھ بنا لیں گے۔ ارم آ کر تسلی سے پاس بیٹھ گئی، تبھی ثانیہ چلی آئی۔ اسے بننے سنورنے کا شوق تھا، کمرے سے باہر آتی تو نقص درست تیار شیار ہلکا پھلکا زیور پہننے آسیہ کو اس کی یہ عادت اچھی لگتی تھی۔ کوئی اچانک بھی گھر میں آ جائے تو پتہ چلتا تھا کہ اس گھر کی بہو اور نئی نویلی دلہن ہے۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ رنگ تم پر بہت ہی کھل رہا ہے، انہوں نے جواب دے کر تعریف بھی کر دی۔ سی گرین کرتا پاجامے میں کام والا دوپٹہ کندھے پر ڈالے وہ کھل رہی تھی۔ شکریہ آنٹی، وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری سہیلی ہے، میں اتنی خوبصورت جو بھی پہنتی ہے سج جاتا ہے، ارم نے خلوص دل سے تعریف کی۔ ثانیہ تفاخر سے مسکراتی کھلے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ ارم بیٹا، بہن کے لیے ناشتہ لاؤ، آ جاؤ ناشتہ کچن میں کرتے ہیں، میں نے کچھ خاص نہیں کھایا۔ یہی لے آؤ یار، سستی ہو رہی ہے، اور ہاں مجھے آملیٹ بنا دینا اور کباب تل لینا، تمہیں پتہ تو ہے کہ مجھے فرائی انڈے نہیں پسند، کل بھی وہی بنا دیے تھے۔ ثانیہ نے سستی سے کہتے کہتے فرمائش بھی کر دی۔ کل تو ساتھ حلوہ پوری تھی اس لیے بنا دیے تھے۔ ارم کھڑی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، کچھ دنوں میں کھیر پکوائی کی رسم ہو جائے گی، جو دل چاہے بنا لیا کرنا۔ انہوں نے برسبیل تذکرہ بات کی تھی، مگر ثانیہ کو برا لگا۔ ایسی کیا بات ہے؟ ارم کو پرابلم ہوتی ہے تو میں بنا لیتی ہوں۔ وہ سرت سے کھڑی ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بیٹھ جاؤ میں لا رہی ہوں، ارم نے پیار سے ڈانٹا۔ دیکھ رہی ہوں بھابھی بن کر تمہارے نخرے زیادہ ہو گئے ہیں، اللہ نخرے اٹھانے والوں کو سلامت رکھے۔ چلو کچن میں ہی چلتے ہیں۔ دونوں ہنستے ہوئے کچن میں چلی گئیں۔ پتہ نہیں میری ہر بات کو اتنا نیگیٹو کیوں لیتی ہے، میں نے تو عام سی بات کی تھی۔ آسیہ نے کچھ حیران ہو کر سوچا، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کوئی تیسری بار عبید کو کال کی تھی۔ وہ ہر لمحہ عبید کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ آفس میں تو کام ہی ہوتا ہے، میں تو سمجھی مجھے یاد کر رہے ہو۔ یہاں سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی وجہ سے احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ وہ مدمزہ سی ہو گئی۔ واپسی کب ہے؟ کوئی 5 بجے۔ اچھا ڈنر آج باہر ہی کریں گے، دوپہر میں تو آج کچھ بھی نہیں کھایا گیا، آنٹی نے تو بچے کچے پرانے سالن سامنے رکھ دیے تھے۔ چلو دیکھتے ہیں، عبید نے ٹالا۔ ابھی بھی امی کی طرف جا رہی ہوں، وہیں سے پک کر لینا، ثانیہ نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ آسیہ کو بتا کر گھر آ گئی۔ تمہارا گھر میں دل نہیں لگتا؟ سارا دن تو یہیں ہوتی ہو، دادی نے دیکھتے ہی ٹھوکا۔ آپ کو میرا آنا برا لگتا ہے؟ وہ پاس ہی بیٹھ گئی۔ ہاں تو اپنے گھر پر توجہ دو، جن کا گھر ہے دیں توجہ، ہم تو جا رہے ہیں ہنی مون پر۔ ہیں سچ؟ کہاں جا رہی ہو؟ نادرہ لپک کر پاس آئی۔ بھوربن، ماشاء اللہ، میری رابعہ کو تو دوسرے دن ہی باورچی خانے میں کھڑا کر دیا تھا۔ دادی نے منہ پھیر لیا۔ اس کی اپنی غلطی تھی، نہ ہوتی۔ ثانیہ نے کندھے اچکائے۔ میری غلطیاں گننا چھوڑ دو، اپنے سسرال کی فکر کرو۔ رابعہ بھی باہر آ گئی۔ اب قدر کرنا ان لوگوں کی، قدر تو وہ لوگ میری کرتے ہیں، آخر عبید کی محبت ہوں۔ رابعہ کو پتہ تھا اس نے ایسی ہی باتیں کرنی ہیں، اس لیے نادرہ کو چائے کا کہہ کر کمرے میں ہی لے آئی۔ محبت کے سہارے زندگی نہیں گزرتی، واپس آؤ تو گھر داری پر توجہ دینا۔ ارم کی شادی ہو جائے گی، گھر تو تم نے ہی سنبھالنا ہے، اس نے بڑی بہن کی حیثیت سے سمجھانا چاہا۔ وہ جو عدیل اور عادل کے کارڈ پر جھکی انہیں گدگدا رہی تھی، سر اٹھا کر مسکرائی۔
مجھے بیوی نہیں محبوبہ بن کر رہنا ہے۔ مرد کو صرف محبوبہ چاہیے ہو تو کبھی شادی ہی نہ کرے۔ اسے تو گھر والی چاہیے ہوتی ہے جو پیار اور توجہ سے اس کے گھر کو سنبھالے، اس کی نسل کو پروان چڑھائے۔ یعنی عورت کا کام بس یہی ہے، بچے پیدا کرے، گھر سنبھالے۔ ثانیہ نے ناک چڑھائی۔ جس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے قدرت نے عورت کو چنا ہے تمہارے نزدیک معمولی ہے۔ ایک پوری نسل کو پروان چڑھانا کوئی گھٹیا کام ہے؟ رابعہ کو برا لگا۔ بات سنو، اگر تمہیں محبوبہ بننا نہیں آیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ رابعہ نے کچھ کہنا چاہا مگر نادرہ اندر آ گئی۔ دونوں کس بات کی بحث کرتی ہو؟ اپنا اپنا گھر دیکھو۔ اللہ کا شکر ہے رابعہ کے بھی دن بدلے۔ باقی رہی یہ تو نادرہ نے پیار سے ثانیہ کی ٹھوڑی چھوئی۔ یہ تو اپنے گھر کی رانی ہے تو کرنے دو عیش۔ بس عبید کو مٹھی میں رکھنا، وہ تمہاری ہر بات اعتبار کرتا رہا تو سب ٹھیک ہے۔ ثانیہ نے بھویں اچکا کر رابعہ کو شرارت سے دیکھا۔ اماں اس کوالٹی پٹیاں مت پڑھائیں، رابعہ نے چڑھ کر کہا۔ غیر مرد اداؤں سے قابو میں آتے ہیں، شوہر کو تو خدمت اور وفاداری چاہیے۔ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایک شوہر کو چاہیے، اس لیے تم میری فکر چھوڑ دو۔ اس نے مزے سے ماں کے کندھے پر بازو پھیلا دیا۔ رابعہ چڑھ کر کسمساتے ہوئے بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عبید تم نے بلایا تھا؟ ارم دستک دے کر اندر آئی۔ نیل پالش لگاتی ثانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ عبید نے ارم کو بلایا تھا۔ ہاں، اب تو بلانا ہی پڑتا ہے، ورنہ بھائی کے لیے تو تمہارے پاس وقت ہی نہیں۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ تو نہ کہو تم ہی مصروف ہو گئے ہو، ارم نے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ تمہاری امانت میرے پاس تھی۔ عبید نے اپنا آفس بیگ قریب کر کے کھولا۔ ثانیہ تجسس میں اٹھ کر قریب آئی۔ عبید نے اندر سے ایک سرخ جویلری باکس نکال کر ارم کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ ارم نے بس پوچھا تھا، جبکہ ثانیہ نے ڈبہ اچک ہی دیا اور تیزی سے کھولا۔ پھر تحیر سے عبید کو دیکھا۔ اس میں بہت خوبصورت نیکلس تھا۔ یہ کس کا ہے؟ ثانیہ نے بے ساختہ پوچھا۔ ارم کا؟ عبید نے مسکرا کر ثانیہ کو دیکھا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔